بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، آپ دروس تفسیر جلالین للامامین الہمامین جلال الدین السیوطی اور جلال الدین المحلی علیہما الرحمت والرضوان سے اشاعت العلوم آن لائن کے ذریعے مستفید ہو رہے ہیں. جلالین شریف کے دروس کئی حصوں اور قسطوں میں ہمارے جامعہ کے ماہرین فن اساتذہ سے آپ سن رہے ہوں گے، تو میں بھی انگلی کٹانے سی کوشش کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا درس جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک الی آخر الآیہ. اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیت کا ربط ما قبل سے کیا ہے. تو ربط کے حوالے سے یہ جانیے کہ اس سے سابق آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم سے اس کا حکم تھا. اب یہاں سے خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی مذمت اور اس کی قباحت و شناعت پر مشتمل احکامات کا بیان ہے. دوسری چیز، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے کئی واقعات مروی ہیں. پہلا واقعہ جس کو مفسر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وَنَزَلَ لَمَّا اخْتَصَمَ يَهُودِيٌّ وَالْمُنَافِقٌ کے ذریعے سے، اسی واقعے کو تفسیر خازن، تفسیر مدارک اور علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے. مختصر واقعہ آپ سن لیجئے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بشر نامی ایک منافق کا کسی معاملے میں ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا. فیصلے کے لیے یہودی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک پیش کیا، کیونکہ بارہا تجربہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں بلا کسی رعایت و رشوت کے حق فیصلہ ہوتا ہے. مگر بشر نامی منافق نے دعوی اسلام کے باوجود اس کو قبول نہ کیا اور کعب ابن اشرف یہودی کے پاس جانے اور فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی. کعب ابن اشرف یہودی کا ایک سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کا فیصلہ پسند کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ منافق بشر آپ کے بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے. مگر راز اس میں یہ تھا کہ ان دونوں کو
اس پر یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ کریں گے، اس میں کسی رعایت، کسی ایک جانب کی طرف میلان یا غلط فہمی وغیرہ ان چیزوں کا اندیشہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا، اس لیے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف سے زیادہ اعتماد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھا، اور بشر منافق چونکہ ناحق اور غلطی پر تھا، اس لیے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا، اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے۔ پھر یہودی نے کعب بن اشرف کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا، مجبوراً منافق کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو حق یہودی کا ثابت ہوا، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور اس بشر نامی منافق جو بظاہر مسلمان تھا، جب دونوں خدمت اقدس سے اٹھ کر باہر آئے تو منافق یہودی کو چمٹ گیا اور اصرار کیا کہ دوبارہ فیصلہ حضرت عمر سے کرانا پڑے گا۔ راز اس میں یہ تھا کہ بشر نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں اور میں بظاہر کلمہ گو ہوں، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہودی نے اس کو قبول کر لیا اور سمجھا کہ حضرت عمر اگرچہ کافروں کے حق میں سخت ہیں مگر حق پرست ہے۔ الغرض دونوں حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے۔ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص اس پر مطمئن نہیں اور آپ کے پاس مقدمہ لایا ہے۔ حضرت عمر نے بشر سے پوچھا کیا یہی واقعہ ہے، سچ ہے یہ؟ تو اس نے کہا ہاں سچ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور ایک تلوار لے آئے اور اس منافق کی گردن کو ہمیشہ کے لیے تن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا حضرت نے اس کو، اور فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے۔ مشہور جملہ ہے حضرت عمر کا، ہاکذا اقضی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ منافق کے رشتہ دار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور قتل کا دعویٰ کیا اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم عمر کے پاس صرف اس لیے گئے تھے کہ شاید حضرت عمر صلح کرا دیں گے، یہ وجہ نہ تھی کہ آپ حضور کے فیصلے پر راضی نہ تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں اصل حقیقت ظاہر کر دی گئی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جس کو مفسر علام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ جو صحیحین میں سنن کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو بھی سن لیجئے لگے ہاتھ۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام جو رشتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، ان کا ایک انصاری کے ساتھ پہاڑی پانی کی ایک نالی کے بارے میں جس سے دونوں اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے نزاع ہو گیا۔ معاملہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ جب تمہارا کھیت سیراب ہو جایا کرے تو نالی چھوڑ دیا کرو، تمہارے بعد یہ شخص اپنا کھیت سیراب کر سکے۔ اس فیصلے پر وہ شخص بھڑک اٹھا اور کہا یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اس پر آپ کے روئے انور کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا زبیر اپنا کھیت سیراب کرو اور اس وقت تک نالی روکے رکھو جب تک کھیت میں پانی خوب نہ بھر جائے۔ جب یہ دونوں حضرات واپس ہوئے تو حضرت مقداد نے پوچھا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا؟ انصاری فوراً بولا پھوپھی زاد بھائی کے حق میں۔ یہ جملہ بظاہر انداز اس کا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ شخص آپ کے فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ اتفاق سے وہاں ایک یہودی موجود تھا اور یہودی تو موقع سے فائدہ اٹھانا تھا، اسے فوراً بولا کہ خدا انہیں سمجھے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور دوسری طرف ان کے فیصلے سے یہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو اس واقعے پر یہ آیات نازل ہوئی، کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے، اور یہ روایت مشہور ہے، بخاری مسلم سنن کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک تیسرا واقعہ جس کو شوکانی نے ذکر کیا ہے ابن ابو حاتم اور طبرانی کی سند سے،
وہ یہ ہے کہ برزہ اسلمی نامی ایک کاہن تھا، یہود کے تنازع کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ بعض مسلمان بھی اس کے پاس فیصلے کے لیے پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات نازل فرمائی۔ یہ آپ کے سامنے 3 واقعات آ گئے، لیکن پہلا واقعہ جو آپ نے سنا مفسر سیوطی نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا اور اسی کو بنیاد بنا کر آیت کی تفسیر انہوں نے کی۔ دیکھیے عبارت میں شروع سطر میں وَنَزَلَ لَمَّا اخْتَصَمَ يَهُودِيٌّ وَمُنَافِقٌ، اور مذکورہ بالا جو نیچے آیت آ رہی ہے یہ آیت نازل ہوئی لَمَّا اخْتَصَمَ يَهُودِيٌّ وَمُنَافِقٌ، جب ایک یہودی اور منافق آپس میں جھگڑ پڑے۔ فَدَعَا الْمُنَافِقُ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، تو منافق نے کعب بن اشرف کی طرف بلایا کہ چلو اس کے پاس فیصلہ کروانے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا، تاکہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرا دے۔ وَدَعَا الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی دعوت دی، کہا کہ چلو ان کے پاس۔ فَأَتَيَاهُ، چنانچہ دونوں کے دونوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَقَضَى لِلْيَهُودِيِّ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ، منافق راضی نہ ہوا۔ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے، صرف عبارت دیکھتے رہیے آپ۔ وَأَتَيَا عُمَرَ، دونوں پھر حضرت عمر کے پاس آئے۔ فَذَكَرَ الْيَهُودِيُّ لَهُ ذَلِكَ، اور یہودی نے کہا کہ یہ سب کچھ سنایا کہ پہلے فیصلے کے لیے نبی کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور اس کو منظور نہیں ہے، اب آپ کے پاس آیا ہے فیصلہ لینے کے لیے، فرمائیے کیا کرنا ہے اس کا۔ فقال للمنافق، تو حضرت عمر نے کہا اکذالک، ایسا ہی ہے، صحیح ہے یہ؟ فقال نعم، اس نے کہا ہاں صحیح ہے۔ فقتلہ، تو اس کو حضرت عمر نے قتل کر دیا۔ اب یہ آیات شان نزول بیان کر دیے مصنف نے، آگے دیکھیے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا الکثیر الطغیان وهو کعب بن الاشرف وقد امروا ان یکفروا به ولا یوالوه وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا عَنِ الْحَقِّ۔ ترجمہ دیکھیے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ شیطان کی تفسیر مصنف نے کی الکثیر الطغیان، بہت زیادہ سرکشی والا۔ اس سے مراد کون ہے؟ کعب بن اشرف یہودی۔ اب یہ وہی مشہور یہودی ہے جس کو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری صحابی نے قتل کیا، جس کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ کتاب المغازی بخاری میں موجود ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں۔ یکفروا بہ ولا یوالوہ، اور اسے تسلیم نہ کرے، دوستی نہ رکھے، ریجیکٹ کر دے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا عَنِ الْحَقِّ، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں بہکا کر دور لے جائے، انہیں راہ حق سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے۔ دیکھیے آیت کے اندر بعیدن کے بعد انہوں نے عن الحق کا اضافہ کیا۔ یہ بعد کا صلہ عن آتا ہے، بعد عن الشیء، تو کس چیز سے دور؟ یعنی حق سے دور، شیطان انہیں بھٹکانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُكْمِ وَإِلَى الرَّسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ يُعْرِضُونَ عَنْكَ إِلَى غَيْرِكَ صُدُودًا فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ عُقُوبَةٌ
बिमा क़द्दमत अयदीहिम मिनल कुफ्रि वल मआसी अय अयक़दिरून अलल इअराज़ वल फ़िरार मिन्हा ला सुम्मा जाऊका मअतूफ़ुन अला यसुद्दून यहलिफून बिल्लाहि इन मा अरदना बिल मुहाकमति इला गैरिका इल्ला इहसानन सुल्हन व तौफ़ीक़ा तालीफ़न बैनल ख़स्मैनि बित्तक़रीबि फ़िल हुक्मि दूनल हम्लि अला मुर्रिल हक़्क़। देखिए इबारत में जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जिसे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, अल्लाह ने कहा नाजिल फरमाया है, मुसन्निफ़ फरमाते फिल क़ुरआनी, क़ुरान में नाजिल फरमाया अहकामात में से, और व इलर रसूल, और रसूल की तरफ आओ, रसूल के पास आओ ताकि वो तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। लियहकुम बैनकुम रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, तो आप मुनाफिकीन की यह हालत देखेंगे कि वो आपसे पहलू तही करते हैं, एराज करते हैं। यसुद्दून युरिदून के माने में अन्का के बाद उन्होंने इजाफा के इला गैरिक, सुदूदा मफूल मुतलक का मस्दर। इसको थोड़ा सा समझिए। रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, तो रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, यहाँ रूयत से अगर रूयत बसरी मुराद है, रूयत से अगर रूयत बसरी मुराद है तो ये आगे का जुमला यसुद्दून अन्का सुदूदा, ये जुमला हाल वाक़े हो जाएगा ये। और अगर रूयत से मुराद रूयत क़ल्बी हो, जिसको रूयत इल्मिया कहा जाता है, तो ये महल नसब में होगा मफ़ूल सानी की वजह से रआ का, और यसुद्दून का मफ़ूल वो महज़ूफ़ होगा, गैरहुम वगैरह मानेंगे। दूसरी बात ये समझिए यहाँ पर कि यसुद्दून के बाद इन्होंने युरिदून का इजाफा किया। युरिदून से इशारा है कि सद्द यसुद्दू के असल में दो माने आते, एक माना है रोकना मशहूर, यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वगैरह, और एक माना है यसुद्दू का एराज करना। तो इन्होंने युरिज़ून लाकर इशारा कर दिया, यहाँ पर रोकने का माना नहीं है बल्कि एराज का माना है। आगे खुद कुरान ने बारीक सा इशारा कर दिया है कि सुदूद सद्द यसुद्दु, सद्दन अगर मस्दर आए तो रोकना, और अगर सुदूद मस्दर आए तो तर्जमा होता है एराज करना। देखिए अरबी ज़ुबान में बाज़ दफ़ा मसादिर के बदलने से अफ़आल के मानी बदल जाते हैं। रजा यरजिउ का मस्दर अगर रुजू आए लौटना, लेकिन इसी का मस्दर अगर रज्उन आ जाए तो लौटाना। वस्समाई ज़ातिर रज्ई, लौटाने वाले आसमान की कसम। तो सुदूदा युरिदून अन्का, अअरज़ा अन अहदिन इला गैरिही अरबी में कहा जाता है, इसलिए इला गैरिका का इजाफा इन्होंने किया। फ़कैफ़ यस्नऊन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन उक़ूबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम मिनल कुफ्रि वल मआसी, तो उन पर क्या बनेगी, क्या हालत व कैफियत होगी उन पर, वो क्या करेंगे। इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब उन पर कोई मुसीबत टूट पड़े, क्यों, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उनके करतूत के सबब, जो कुछ इन्होंने किया। क्या मुराद है इससे, मिनल कुफ्रि वल मआसी, कुफ्र मआसी की वजह से, सबब से। अयक़दिरून अलल इअराज़ वल फ़िरार मिन्हा, यानी क्या ये लोग इससे एराज करने और राह फ़रार इख्तियार करने पर कादिर है, कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ला, यानी इस्तिफ़ाम इनकारी है, इसलिए इसका जवाब इन्होंने ला से दे दिया। सुम्मा जाऊका, फिर ये लोग आपके पास आते हैं। मातूफ़ुन अला यसुद्दून, ये बता रहे हैं कि यसुद्दून अन्का सुदूदा। फिर आगे है फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, ये पूरा जुमला मुअतरिज़ा हो जाएगा, और इसका अत्फ़ सुम्मा जाऊका का अत्फ़ यसुद्दून पर है। आगे इबारत में
غور سے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا یصدون پر اس کا عطف ہے۔ یحلفون باللہ، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ان نافیہ ہے اس لیے انہوں نے اس کی تشریح ما سے کر دی۔ اردنا بالمحاکمۃ الی غیرک، ہمارا ارادہ تو آپ کے علاوہ کے پاس مقدمہ لے جانے سے یہ ہے کہ الا احسانا، ہم تو صلح چاہتے تھے خالی، و توفیقا، اور تالیف دونوں میں موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے، تالیفا بین الخصمین بالتقریب فی الحکم، تقریب فی الحکم، حکم میں دونوں کو قریب کر کے دونوں فریقوں کے درمیان، خصمین کے درمیان تالیف قلبی اور کوئی مناسبت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ بھی دونوں مان جائے۔ جھوٹ ہے جو کہ دون الحمل علی مر الحق، الحق کو مر پر آمادہ کیے بغیر، یعنی حق کڑوا ہوتا ہے اسے پر آمادہ کیے بغیر ہم جو ہے کیا چاہتے تھے کہ تقریب بین الخصمین چاہتے تھے حکم کے اندر، اور یہ چیز سراسر جو ہے ان کی طرف سے یہ جھوٹ ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتے ہیں ان کے دلوں کے راز کو، کیا ہے ان کے دلوں میں، کیا ہے من النفاق وکذبہم من عذرہم، ان کے نفاق کو اور عذر پیش کرنے، بہانہ سازی کے سلسلے میں ان کے جھوٹ کو اللہ جانتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے روگردانی کیجئے، کیوں نظر انداز کر دیجئے، بالصفح، درگزر کے ذریعے سے، وعظہم، اور انہیں آپ اللہ سے ڈرائیے، انہیں آپ واعظ کہیے، ڈرائیے، خوفہم اللہ، وقل لہم فی شأن انفسہم قولا بلیغا، اور انہیں اپنے ذات کے سلسلے میں مؤثر بات کہیے، قول بلیغ کہیے۔ تو قول بلیغ کی تفسیر انہوں نے مؤثرا فیہم سے کی، ای ازجرہم لیرجعوا عن کفرہم، آپ انہیں ملامت کیجئے، ڈانٹیے تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائے۔ وما ارسلناک من رسول الا لیطاع فیما یأمر به ویحکم باذن اللہ بامرہ لا یعصى ویخالف، اور جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا، اس کا مقصد تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، کن چیزوں میں، فیما یأمر به ویحکم، جن چیزوں کا وہ حکم دیتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں رسول کی اطاعت ہو اور اللہ کے حکم سے ہو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، لا لیعصى ویخالف، نہ کہ اس لیے کہ ان کی نافرمانی کی جائے اور ان کی مخالفت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِتَحَاكُمِهِمْ إِلَى الطَّاغُوتِ جَاءُوكَ تَائِبِينَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فِيهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا عَلَيْهِمْ رَحِيمًا بِهِمْ، اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، آپ کے پاس آتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے، اور فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرتے، اپنی غلطی کی معافی چاہتے، اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے۔ جاؤک کے بعد دیکھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ کی تفسیر بِتَحَاكُمِهِمْ إِلَى الطَّاغُوتِ، طاغوت کے بعد اپنا فیصلہ، اپنا مقدمہ لے جا کر انہوں نے اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کیا، گویا کہ جاؤک تائبین، یہ حال انہوں نے اس کا تذکرہ کر دیا، کس حالت میں یہ آئیں گے، توبہ کرتے ہوئے، اور اللہ سے یہ توبہ کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ تو واستغفر لهم الرسول کے اندر التفات عن الخطاب ہے، یعنی اب تک تو بات چل رہی تھی کہ جاؤک آپ کے پاس کافی خطاب سے، لیکن واستغفر لک ایسا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن تفخیما لشأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تفخیم شان کے لیے یہاں التفات کیا گیا غیبوبت سے، حاضر سے غیبوبت کی طرف۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا عَلَيْهِمْ، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، علیہم تابہ کا صلہ علی، رحیماً بہم، اور ان پر مہربان و شفقت کرنے والا پاتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يحكموك فيما شجر اختلط بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا مما قضيت به ويسلموا ينقادوا لحكمك تسليما من غير معارضة. آپ کے رب کی قسم، پروردگار کی قسم. تو فلا کے اندر لا زائدہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنائے، فیصل بنائے آپسی اختلافات میں، آپسی اختلافی مسائل میں. فیما شجر بینہم، شجرہ اختلط کے معنی میں، یہ شجرہ یشجر شجور نصر سے اس کا فعل استعمال ہوتا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ پائے. حرج کی تفسیر انہوں نے ضیق اور شک سے کی. تنگی ضیق کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور شک کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. کس چیز پر؟ مما قضیت بہ، جس کا فیصلہ آپ نے کیا. ویسلموا تسلیما، یسلموا ینقادوا لحکمک، اور وہ پورا پورا آپ کے فیصلے کو مان لے. ینقادوا، انقاد لکذا، آپ کے حکم کے تابع داری کرے، مانے. من غیر معارضت، بغیر کسی معارضے اور مزاحمت کے آپ کے حکم کو مکمل یہ لوگ تسلیم کرے. آگے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.